ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا نیاز محمد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جو لیلۃ القدر ہے، یہ لیلۃ القدر راستہ ہے قرآن مجید کے نزول کا، اس رات میں نازل ہوا، آسمان دنیا پر نازل ہوا۔ اور بعض نے لکھا ہے کہ پیغمبر سلام پر بھی جو پہلی وحی آئی وہ بھی لیلۃ القدر میں تھی۔ بعض نے 24 رمضان مبارک کی رات لکھی ہے، بعض نے 18، 19 یا 17 رمضان مبارک لکھا ہے، لیکن چونکہ لیلۃ القدر تبدیل ہوتی رہتی ہے اس لیے بعد میں طاق راتوں میں آ گئی، بلکہ میں تو کہتا ہوں لیلۃ القدر آخری ہر رات میں ہوتی ہے۔ پاکستان میں اور رات ہے، آپ کے انگلینڈ میں اور رات ہے، تو ہوتا ہر رات میں لیلۃ القدر ہو گئی۔ سعودیہ میں اور ہے، پاکستان میں اور ہے۔ سعودیہ میں ایک دن پہلے آ گئی، پاکستان میں بات تو بتاؤ 21 سے لے کے 29 تک کوئی رات ایسی ہے جو لیلۃ القدر نہیں ہے۔ آدھی دنیا پر ایک ہے، آدھی دنیا پر ایک۔ اور میرے شیخ عجیب بات فرماتے تھے شاہ کی مختار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ بھائی اگر آپ کو لیلۃ القدر اپنی جگہ پر نہیں ملی، کوئی کام تھا، آپ مسافر تھے، آپ صحیح عبادت نہیں کر سکے، تو بھائی دوسری جگہ پر جب وہ نائٹ آئے تو تو دعا کر لو اللہ میں اگرچہ میں یہاں رہتا ہوں، یہاں تو لیلۃ القدر نہیں ہے لیکن وہاں پر ہے۔ لیکن آپ کے لیے کیا مشکل ہے، آپ اگر کہیں بارش برسائیں، دور کہیں رین ہو اور اس کی ٹھنڈی ہوا تو دوسری جگہ آتی ہے، تو آپ کے لیے کیا مشکل ہے، تھوڑا رحمت کا حصہ میرے یہاں بھیجیے۔ اللہ والوں کی باتیں بھی عجیب ہوتی ہیں۔ اس لیے میں تو اپنے یہاں کہتا ہوں، ہم اپنے بہاول نگر میں تو شروع سے کہتا ہوں بھائی ہر رات کو لیلۃ القدر سمجھو، آدھی یہاں ہے، آدھی مکہ شریف میں ہے، وہاں سے مانگو اللہ بھی آج بھی تھوڑا کچھ عبادت کر لیں گے، کچھ حصہ وہاں کی رحمت میں بھیج دیں، جب یہاں آئے گی تو یہاں کا بھی ہم لے لیں گے۔ تو اگر والد صاحب فرمایا کرتے تھے ہمارے رحمۃ اللہ علیہ کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ راستہ ہے کہ جس رستے سے آئی ہے، جس رات میں آئی، اور وہ بھی ایک جز میں آئی، پوری رات میں نہیں۔ اللہ فرمایا کہ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے وہ رات جس رات میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ تو فرمایا کرتے تھے جس سینے میں آ کر قرآن ٹھہر جاتا ہے تو اس سینے کی کیا قیمت ہوگی، کیا قیمت ہے۔ فرمایا اشراف امتی، میری امت کے سب سے معزز لوگ کون ہیں؟ 2 طبقے اللہ نے فرمایا سب سے معزز ہے، حملۃ القرآن، قرآن کے حاملین، اس سینے میں قرآن ہے، یہ جو قرآن یاد کراتے ہو، حفظ کراتے ہو، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ نعمت سے محروم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارے تو استادوں نے، بعض استادوں نے بڑی بڑی عمر میں، ہمارے استاد تھے مولانا مصباح اللہ شاہ صاحب، جب ہمیں پڑھاتے تھے اس وقت اس کی 70 ایئرز اولڈ تھے، اس وقت قرآن حفظ کر رہے تھے، اور ایک دن آ کر بتایا کہ میں نے قرآن مجید پورا کر لیا ہے۔ ایک دن بس در حدیث سے بتایا کہ اب میرا قرآن مجید مکمل ہو گیا، بڑی بڑی عمروں میں۔ عجیب بات اس میں کوئی دینی تعلیم میں کوئی ایج نہیں ہے، باقی میں ایج ہے، آپ کا ایج ہے، 16 ہوگا تو یہ ہو، 18 ہوگا تو یہ ہو، 20 ہو تو یہ ہو، اور یہاں پر 100 بھی ہوتا ہے تو مدرسے کا طالب علم بن جاتا ہے۔ ہم نے بلوری ٹاؤن میں بہت نظارے دیکھے ہیں، 50 ایئر اولڈ، 60، ایک دور حدیث میں طالب علم آیا کرتے تھے، اس کے ساتھ اس کے 3-4 بچے بھی ساتھ آیا کرتے تھے۔ انہیں کہا کہ تو استاد جی نے کہا کہ استاد نے کہا کہ یہ تم بچے اپنے ساتھ لا کر دال حدیث میں بٹھا لیتے ہو 3-4۔ انہوں نے کہا اس کی اماں کہتی ہے گھر پریشان کرتے ہیں، آپ اپنے ساتھ اس کو لو۔ وہ سائیکل پر آیا کرتے تھے تو سائیکل پر 2 پیچھے بٹھاتے تھے، 2 آگے، اور سائیکل چلا کر آتے تھے، اتنے بڑے طالب علم، بڑے بڑے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان بچوں سے، ابھی مولانا جیسے بیان کر رہے تھے کہ دال حدیث میں وہ آپ بیٹھا کرتے تھے، پھر وہ بچے آج بھی کراچی میں بڑی اہم دینی خدمات انجام دے رہے تھے، اس وقت ویسے آ کر تبرک بیٹھا کرتے تھے۔ یہ برکت بھی یہ چیز ہے، کہیں مل جائے تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں انسان کو پہنچا دیتی ہے۔ تو میرے دوستوں، تو جس سینے میں آ کر قرآن ٹھہر جاتا ہے تو سینے کی کیا قیمت ہوگی اللہ تعالیٰ کی۔ اسے فرمایا اشراف امتی، میری امت کے سب سے معزز لوگ کون ہیں؟ حملۃ القرآن واصحاب اللیل، اور وہ لوگ جو رات کو اللہ سے مناجات کرتے ہیں، اللہ کے اولیاء۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دل مولا سے لگائے ہوئے ہیں، راتوں کو اپنے رب کو مناتے ہیں۔ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ آج ہم نے جلوت کی نیابت تو لے لی، یہ جلوت کی نیابت میں بات کر رہا ہوں، سلم بات کرتے تھے، ان کی نیابت ہے کہ میں بات کر رہا ہوں۔ 10 تدریس وسلم کی جلوت کی
नियाबत है, इमामत करा रहे जलवत की नियाबत है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को मौला के सामने खड़े होकर रोया करते थे, आपके पांव पर बरम आ जाता था। साहबा पूछते थे कि आप क्यों इतनी मेहनत करते हैं? और मैं फला कुन अब्दुल शकूरा, मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। फरमाया कि ये रात खलवत की जो नियाबत है कि अकेले में मौला को याद करना और अल्लाह ताला को राजी करना। तो फरमाया क्या अशराफ उम्मती, मेरे उम्मत के मुअज़्ज़ज़ लोग कौन है? हमलतुल कुरान। दुनिया के स्टेटस के एतबार से मत देखो, याद रखो, क्योंकि दुनिया का स्टेटस खत्म हो जाता है। आप मुझे बताएं, मैं आपसे पूछता हूं, जब कब्र में किसी को रखा जाता है, क्या कब्र में किसी की पहचान दुनियावी स्टेटस के एतबार से है? लेकिन हाफ़िज़ कुरान की है। चुनांचे हदीस शरीफ में आता है, हाफ़िज़ कुरान को जो कुरान मजीद से ताल्लुक रखता है, उसको पढ़ता रहता है, अमल करता है, जब उसको कब्र में रखा जाता है, हदीस शरीफ आती है, फरिश्तों को सवाल जवाब से पहले भेजा जाता है और जाकर कहते हैं कि आदमी के बारे में मुझे रिपोर्ट करो। वो फरिश्ते आते हैं और आकर कहते हैं, अल्लाह, हमने उसके सर को सूंघा था, स्मेल की, उसमें कुरान की स्मेल थी। हमने सीने को सूंघा तो उसमें कुरान की स्मेल थी। हमने पांव को सूंघा, उसमें भी कुरान की स्मेल थी। इसलिए कि जबान से जब कुरान पढ़ता है तो उसकी स्मेल इस पूरे हिस्से में फैल जाती है, और सीने में कुरान है तो यहां स्मेल फैल जाती है। और जब नमाज खड़े होकर रात को कुरान अकेले में तरावी में पढ़ता है या नफिल में पढ़ता है तो पांव में इसकी स्मेल चली जाती है, क्योंकि पांव के वजन पर खड़ा है, ताकि अल्लाह ऊपर से नीचे तक उसमें से कुरान की खुशबू आ रही है। अल्लाह फरमाते बस मेरे और मेरे बंदे को छोड़ दो, मैं जानू और मेरा बंदा जानू। वहां ऐसी कीमत है, वहां ये नाम टाइटल है, वहां भी पता है हाफ़िज़ कुरान। चुनांचे हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने बड़ी अजीब बात लिखी, फरमाया क़यामत के दिन किसी का अमल, किसी की नेकी उसके स्टेटस को नहीं बढ़ाएगी। मैदान माशर में आप तस्बीह करें, स्टेटस बढ़ने वाला नहीं है। वहां बुखारी शरीफ पढ़ना शुरू कर दे, स्टेटस बढ़ने वाला नहीं है। लेकिन हाफ़िज़ कुरान को वहां पर भी कहा जाएगा, पढ़ता जा, चढ़ता जा। इक़रा वर्तक़े, पढ़ता जा, चढ़ता जा, यानी वहां भी उसको इख्तियार है, वहां भी उसको उसकी मर्जी पर छोड़ा है कि आप देखो आपने किस जन्नत में जाना है, आपको आजादी है, ये सब खाली है, जाओ। इसलिए हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी एक रवायत में फरमाती है कि जितनी कुरान की आयात है उतने जन्नत के दर्जात हैं। हर आयत पर एक दर्जा ऊपर हो जाएगा। हर आयत पर अगर 100 आयतें पढ़ेगा तो 100 दर्जा बुलंद हो जाएगा। 100वें नंबर की जो ऊपर की जन्नत है, क्योंकि जन्नत की तरतीब ऊपर नीचे तो वहां पर चला जाएगा। इसलिए पुल सराज जो है ये कोई ब्रिज की तरह नहीं है, ये पुल सराज जो सीढ़ी की तरह है, जमीन से शुरू होगा और जन्नत तक जाएगा और नीचे में जहन्नम होगी। ये पुल सराज की ये नक्शा है। ऐसा नहीं है कि ब्रिज क्रॉस कर लेंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि नीचे से ऊपर जाएगा। तकरीबन एक दफा जानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने वो बनवाया था कि कितना, तकरीबन 5050 साल तकरीबन लगेंगे, इतना उसका लंबा अरसा होगा कि नीचे से वो ऊपर तक जाएगा। ऐसे तो जन्नत के दर्जात हैं। फरमाया जितने आयात हैं उतने दर्जात हैं। अब वहां अब जो कुरान को कहा जा रहा है, पढ़ता जा, चढ़ता जा। जिस तरह दुनिया में तो आराम आराम से पढ़ता था, वैसे जहां आखिरी आयत को पढ़ेगा वो तेरी जन्नत है। अब ये देखिए हज़रत थानवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हाफ़िज़ कुरान को अल्लाह ताला ने वहां पर भी इख्तियार और मर्जी पर छोड़ा है। अलग किसी का अमल वहां जाती नहीं करेगा। आप तस्बीह करे, कुछ भी करे, इस्तिग़फ़ार करे, दुनिया में तो सुभान अल्लाह पढ़ते हैं, जन्नत में दरख्त लग जाता है। इस्तिग़फ़ार करते हैं तो गुनाह माफ हो जाते हैं। छोटे छोटे अमाल के ऊपर बड़े बड़े नताइज और रिजल्ट मुरतब हो रहे हैं, लेकिन वहां कुछ नहीं होगा। लेकिन हाफ़िज़ कुरान के लिए वहां भी इख्तियार है, वहां भी उसकी मर्जी है कि पढ़ता जा, चढ़ता जा। इसलिए मेरे दोस्तों, ये अल्लाह ताला का फज़ल अज़ीम है। और खास तौर पर वालिदैन जो अपने बच्चों को उस कुरान मजीद पर लगाते हैं, उनके लिए अलग से एक मकाम है। बाद रिवायत में आता है कि उनको जन्नत के जोड़े पर रह जाएंगे, बाद रिवायात में आता है कि उनके सर के ऊपर
تاج رکھا جائے گا جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی، اور اس بچے کے سر پر بھی تاج رکھا جائے گا جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی۔ میرے دوستو، والدین کو بھی نوازا جائے گا، کیونکہ والدین ذریعہ ہے اپنے بچے کو دین کی طرف لگانے کا۔ چاہے تو دنیا کی طرف لگا دیتے، یہ بچہ بڑا ہوتا ہے۔ ہمارے شہر سے کسی نے کہا جی میرا بچہ چھوٹا ہے جی، وہ ٹی وی دیکھنے کا بڑا شوقین ہے، تو محلے میں چلا جاتا ہے، چھوٹا بچہ 3-4 سال کا، 5 سال کا، تو میں ٹی وی گھر لے آؤں، میں ٹی وی گھر لے آؤں تاکہ بچہ محلے میں نہ جائے۔ میرے شیخ نے فرمایا کہ اگر بچہ کہیں زہر کھانے جائے تو زہر کی پڑیا پوائزن گھر میں لے آئے گا کہ تم خود کھاؤ۔ فرمایا یہ تیرے اوپر، یہ چھوٹا بچہ ہے، اس بچے کا کیا ہے، آپ اس کو دین کی طرف لگا دیں، آپ اس کو دنیا کی طرف لگا دیں، دونوں باتیں۔ اس لیے والدین کو نوازا جا رہا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر والدین کوشش نہیں کرتے، ایک آدمی کوشش کرتا ہے اپنے اولاد کے لیے کہ بھئی پڑھ لے اور اللہ والا بن جائے، نیک بن جائے، عالم بن جائے، حافظ بن جائے، فرمایا اس کوشش کے اوپر بھی اس کو اللہ تعالیٰ نواز دیں گے، چاہے وہ منزل پر نہ بھی پہنچے۔ اور ایک آدمی کوشش ہی نہیں کرتا ہے اور ویسے ہی بچہ کسی کے کہنے کی وجہ سے دین پر لگ گیا، تو فرمایا کہ وہ آسانی سے قیامت کے دن سفارش نہیں کر سکے گا اپنے ماں باپ کی، اس لیے کہ ان کا اس میں کوئی کردار ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جو بچے آپ کے دین پڑھتے ہیں ان کو بہت اہمیت دیا کریں، اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو خرچہ آپ اس بچے پر کرتے ہیں جو دینی تعلیم حاصل کرتا ہے، فرمایا اس سے اچھا خرچہ کوئی نہیں ہے، اس سے اچھا کوئی خرچہ نہیں۔ اور قرآن مجید سے خود بھی تعلق پیدا کرے میرے دوستوں، خود بھی قرآن کے عاشق ہو جائے۔ یاد رکھو چند چیزیں وہ ہیں جس سے عاشقانہ تعلق چاہیے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ عشق ہونا چاہیے، رسول اللہ کے ساتھ عشق ہو، کتاب اللہ کے ساتھ عشق ہو، اہل اللہ کے ساتھ عشق ہو، عاشقانہ۔ یہ ڈھیلا ملا چلا آج ہمارا قرآن سے تعلق ہے لیکن بہت ڈھیلا تعلق ہے، بہت ڈھیلا تعلق، ٹائم مل گیا پڑھ لیا، نہیں تو نہیں ہے۔ اگر عاشقانہ تعلق ہو، اور ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عبد الدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا تھا کہ تسبیح کے عاشق ہو جاؤ، تسبیح کے۔ تو مجھے خود حضرت نے فرمایا جب تسبیح کا عشق یہ کہ یہ میں تسبیح رکھتا ہوں اور میں اپنا کام کرتا رہتا ہوں، کیونکہ حضرت پر کام بہت تھا، ختم نبوت کا، دوسرے کام تھے، تو جو ہی مجھے فرصت ملی فون تسبیح پکڑ لیتا ہوں، میری نظر رہتی ادھر، اپنے محبوب پر نظر رہتی کہ جو ہی بھائی کام ہوتا بس اس پر میری نظر ہو۔ جب قرآن سے عشق ہو جاتا ہے تو آدمی پھر جو بھی فرصت پاتا ہے فوراً قرآن کو تلاش کرتا ہے، یہ عاشقانہ تعلق ہے۔ اور پھر اتنی دور تک چلا جاتا ہے کہ میں نے ایک واقعہ پڑھا، ایک بزرگ تھے، وہ بیمار ہوئے تو دوسرے بزرگ ان کی عیادت کے لیے گئے، تو وہ رونے لگے، کہا کہ میں کیا کروں، مجھے قرآن نظر آتا ہے، تو دیکھو یہ آیات یہاں لکھی ہوئی ہے، میرے بستر پر لکھی ہوئی ہے، دیوار پر لکھی ہوئی ہے، تو مجھے بڑی توہین سی محسوس ہوتی ہے، میں کیا کروں، میں بہت پریشان ہوں۔ انہوں نے کہا مبارک ہو، قرآن نے آپ کے دل پر قبضہ کر لیا ہے، ہر طرف آج قرآن دیکھتی ہے۔ اور آپ عجیب بات، یہ تو پرانے زمانے کا قصہ پڑا تھا، آج سے چند سال پہلے ایک دن میرا وہ ہمارے گھر کا جو نا وہ دروازہ نوک ہوا تو میں باہر نکلا تو ایک گدا ریڑی سمجھتے جو کاٹ جو ہے نا جو ڈونکی آگے لگا ہوتا ہے کاٹ سے، اس کے اوپر ایک خاتون بوڑھی خاتون بالکل معذور ایسے کر کے لیٹی ہوئی جیسے فالج اس کو ہوا ہے، لیکن زبان ٹھیک تھی۔ تو اس نے کہا، اس کا بیٹا آیا، نے کہا کہ جی میں گاؤں سے ہم آئے ہیں ولیج سے، تو اماں آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ خیر میں چلا گیا تو وہ خیر ہماری والدہ کے پاس بھی وہ آتی تھی کہ والدہ فوت ہوگی تو اس کے بعد ان کا آنا بند ہو گیا، تو معذور تھی، تو مجھے کہنے لگی کہ بیٹا مجھے ایک بڑا مسئلہ درپیش ہے۔ کیا؟ کہا کہ مجھے ہر طرف قرآن نظر آتا ہے، قرآن نظر آتا ہے، یہ دیکھو یہ ریڑھی پر قرآن لکھا ہوا ہے، ادھر قرآن ہے، آپ کے کپڑوں پر قرآن لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا اماں مبارک ہو، اللہ نے آپ کو قرآن کا ایسا عشق دیا ہے کہ آپ کے دل پر قرآن نے قبضہ کر لیا ہے، عاشقانہ قرآن سے تعلق چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے نصیحت فرمائی
کہ اگر 2 آیتیں بھی تم روزانہ تلاوت کرو گے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہیں، 5 آیتیں تلاوت کرو گے 5 اونٹنیوں سے بہتر ہیں، 10 آیتیں تلاوت کرو گے 10 اونٹنیوں سے بہتر ہیں۔ آپ مجھے بتائیں 2 آیت پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ لیکن آج ہمارے معمولات میں قرآن شامل نہیں ہے، ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں گھومتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں فلاں قبیلے کو قرآن سے پہچانتا ہوں، ان کے پڑھنے کی آوازوں سے پہچانتا ہوں کہ فلاں قبیلہ مدینہ کی کس طرف رہتا ہے، کیونکہ رات کو ان کے گھروں سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی ہے۔ آج لوگ شکایت کرتے ہیں، عام لوگ بھی دوڑ رہے ہیں، حضرت جنات ہو گئے، جادو ہو گئے۔ بھائی جب قرآن مجید پڑھو گے تو فرشتے آئیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، فرمایا کہ ہمارے پاس 2 اعمال ایسے ہیں جس کی وجہ سے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، ایک تلاوت قرآن ہے، ایک گناہوں پر رونا ہے۔ جب تلاوت شروع کرتے ہیں فرشتے اجازت دیتے، اللہ ہم قرآن سننے کے لیے، اس کا نور لینے کے لیے زمین پر جانا چاہتے ہیں، ہم میرے اور آپ کے پاس آتے ہیں۔ اور دوسرا، جب گناہگار روتے ہیں گناہوں پر تو فرشتے آتے ہیں، آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، وہ آ کر فرشتے دیکھتے ہیں کہ یہ روتے کیسے ہیں، کیسے خدا کے جو ہے وہ حضور میں کیسے رو رہے ہیں، کیونکہ وہ گناہ تو نہیں کرتے اس لیے وہ روتے بھی نہیں ہیں۔ گھر میں فرشتے، تو جب گھر میں فرشتے آئیں گے تو بتاؤ وہاں شیاطین کا کیا کام ہے؟ اس لیے میں تمام دوستوں سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو قرآن مجید حفظ کراؤ۔ آپ پھر کچھ بھی بنائیں، پھر ڈاکٹر بنا دیں، انجینئر بنا دیں، جنرل بنا دیں، کوئی جنرل بھی بن سکتا ہے کسی ملک کا، صدر بھی بن سکتا ہے کسی ملک کا، حافظ، لیکن سینے میں تو قرآن ہو نا اس کے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اور خود بھی قرآن سے تعلق رکھیے۔ روزانہ کے معمولات میں 2 آیتیں ہیں۔ ہمارے ایک دوست کو میں نے کہا تو وہ بہت مصروف تھے، بزنس کے مین گئے، اس کی نس نس بزی تھی، پھر کیا فرماتے نس نس بزی ہو جائے بزنس مین، تو کہتا اگر ٹائم نہیں، میں نے کہا 2 آیتیں پڑھ لو۔ بعد میں مجھے 6 مہینے کے بعد میرا ماتھا چوما کہ حضرت اب سپارہ پڑے بغیر صبر بھی نہیں آتا یار، آپ نے حضرت کیا چسکا لگایا ہے۔ میں تو کہا 2 آیتیں پڑھیں گے، اسی 2 سے 4 پڑھنے لگے۔ چلتے بھائی قرآن کا چسکا بھائی ایک دفعہ مزہ لگ جائے گا تو پھر یہ چھوٹے گا نہیں، ایسی میں ہے کہ جو لگ جائے تو پھر چھوٹتی نہیں ہے۔ اللہ مجھے آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔